نیب قانون میں ترامیم لانے والوں کو بے شرمی پر جیل میں ڈال دینا چاہیے۔ نیب قوانین میں ترمیم ملک پر بمباری سے بھی بڑا جرم ہے۔ عمران خان کا نئے نیب قوانین اسی ہفتے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ کہتے ہیں منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا اختیار نیب سے لے کر انہوں نے اپنی چوری کو لائسنس دے دیا۔ اب صرف FIA کو منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا اختیار ہوگا۔ آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں ثبوت کی فراہمی بھی نیب کے ذمہ لگا دی۔ خرم دستگیر کہتا ہے کہ ہم اس لیے آئے تھے کہ عمران خان 100 نئے ججز لگا کر جیلوں میں ڈالنے والا تھا۔ بیرونی لوگ جو تھے سو تھے، اصل تو یہاں ہیں جنہوں نے امپورٹڈ حکومت کو ملک پر مسلط کیا۔ تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ خان صاحب نے آج بڑے دبنگ لہجے میں کہا ہے، یہ ان کا بالکل رائٹ ہے، وہ عدالت میں جانا چاہتے ہیں، انہیں ضرور جانا چاہیے۔ یہ جو ترامیم ہیں یہ آئین پاکستان کے ہمارے جو اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے ہیں ان کے مطابق ہے۔ عمران خان عدالت جانا چاہتے ہیں، شوق سے جائیں، یہ ان کا حق ہے۔ نیب ترامیم اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کے تناظر میں آئین کے مطابق کی گئیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں ریٹائرڈ کے بجائے حاضر سروس ججز کو نیب میں تعینات کیا جائے گا۔ نیب چیئرمین کو دوبارہ تعینات نہیں کیا جا سکے گا۔ نیب ٹھوس وجہ کے بغیر کسی کو گرفتار بھی نہیں کر سکے گا۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا نیب کو ختم کر دینا چاہیے، جب تک نیب ہے یہ ملک نہیں چل سکتا۔ نیب نے آج تک کسی سیاستدان کو مجرم قرار دیا؟ عارف علوی PTI کی ٹوپی اتاریں اور صدر کی پہنیں۔ ہمارے کیس چاہے چلتے رہیں لیکن نیب ختم کر دیں۔ نیب کے دانت نکال دیے، اب باقی کیا بچا؟ شیخ رشید کا جوابی وار، کہا سزائیں صرف غریب عوام کے لیے ہیں، پاکستان میں کرپٹ سیاستدانوں کو کبھی سزا نہیں ہو سکتی۔ چور اور چوکیدار مل جاتے ہیں تو عوام آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اسد عمر کہتے ہیں کہ پہلے ایک وزیر نے کہا کہ سازش اپنے کرپشن کیسز سے بچنے کے لیے کی، اب دوسرا وزیر کہتا ہے کہ کرپٹ ملک ترقی کرتے ہیں۔ 4 سال دور نے اس ملک کے ساتھ کیا 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 ہے، اتنا معاشی نقصان اٹھایا کہ ہم ڈیفالٹ ہونے کے خطرے میں تھے۔ معاشی حالات مشکل ہیں، مزید مشکل ہونے جا رہے ہیں۔ معاشی حالات مشکل ہیں، مزید مشکل ہونے جا رہے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ لاڑکانہ میں جلسے سے خطاب میں کہا سلیکٹڈ نے معاشی ڈیل کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سبسڈی کے نام پر گیم کھیلا، پاکستان کا دیوالیہ نکالنے کی کوشش کی۔ ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ ہماری خارجہ پالیسی تجارت ہے، بھیک نہیں مانگیں گے۔ اکتوبر میں پاکستان FATF گرے لسٹ سے نکل جائے گا۔ جلد GSP+ کے محاذ پر بھی خوشخبری ملے گی۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار عدم اعتماد کامیاب کرائی، حکومت کو آئینی طریقے سے ختم کیا تاکہ پاکستان کو بچا سکیں۔ IMF کے ساتھ مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اعتراف کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ میں کہا کہ دل پر پتھر رکھ کر پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں، سابق حکومت نے جان بوجھ کر قیمتیں کم کیں۔ عمران خان نے پیٹرول سستا کر کے آنے والی حکومت کے لیے جال بچھایا۔ ہم ان کے کیے وعدے پورے کر رہے ہیں، ان کو عوام کا کوئی درد نہیں، امیر لوگوں پر ٹیکس لگائیں گے چاہے وہ 1 ٹائم ہو۔ وزیر اعظم نے اچھا وقت جلد آنے کی نوید سنائی، ساتھ ہی مزید مشکل فیصلوں کا اندیا بھی دے ڈالا۔ فارمولا تو ان کا یہی تھا نا کہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ 30 روپے جو ہے فی لیٹر آپ کا جو ہے وہ PDL ہونے چاہیے۔ آہستہ آپ اپنی جو 17% زیرو آپ نے کیا ہوا ہے اس کو بھی آہستہ آہستہ بڑھا دیں۔ شہباز حکومت کا IMF سے ڈیل کے لیے PTI حکومت کے فارمولے پر چلنے کا فیصلہ۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں پیٹرول ڈیزل پر 17% سیل ٹیکس کے لیے ہم نے یہی سوچا تھا، ہم روس سے سستا پیٹرول لیں گے اور ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں گے۔ کمپنیز نے 625 ارب روپے بھی ریلیف میں استعمال کرنے تھے۔ سیاسی استحکام نہ ہونے سے $30 مہنگا ہو گیا۔ یہ نہ ہو تو پیٹرول سمیت مہنگائی میں خود بخود کافی کمی ہو جاتی۔ شریف حکومت نے 1 روپیہ پیٹرول
डीजल की कीमत में अपनी तरफ से इंक्रीज नहीं किया। शहबाज शरीफ हुकूमत ने 1 रुपए का कोई अपनी तरफ से इजाफी टैक्स अवाम पर नहीं लगाया। ये वही 2019 जुलाई का मुआहदा है जो इमरान खान की हुकूमत IMF से करके आई थी, जिस पर उन्होंने मईशत की बर्बादी के दस्तखत किए थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का IMF से ताल्लुक नहीं। काबीना को ब्रीफिंग में वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने मरियम नवाज को झुठला दिया। कहा कि पेट्रोल कीमतों में इजाफा आलमी मंदी के बायस है। मरियम नवाज ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह PTI IMF मुआहिदे को करार दिया। एहसन इकबाल का भी एतराफ। कहा पेट्रोल पर सब्सिडी IMF ने खत्म कराई। वजीर मनसूबा बंदी ने बताया कि IMF कहता है हम कर्ज पेट्रोल पंप पर बांटने के लिए नहीं दे रहे। पेट्रोल कीमतों में इजाफा आलमी मंडी की वजह से हुआ है। हमाद अजहर का रद्द अमल, बोले कि उनकी अपनी जबान से सच निकल ही आया। अवाम को 1 टुकड़े रोटी और 1 कप चाय का मशवरा देने वाले उल्टी गंगा बहाने लगे। मिनिस्टर्स एनक्लेव की मरम्मत और देखभाल के लिए इजाफी फंड्स की मंजूरी ECC एजेंडे का हिस्सा। वजीर खजाना की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। एक सियासी जमात के मुजाहरे की निगरानी के लिए कैमरों की खरीदारी भी एजेंडे का हिस्सा। एहतजाज के दौरान क़याम अमन के लिए 14 करोड़ के इजाफी फंड्स की मंजूरी भी शामिल। इस्लामाबाद के सिक्योरिटी कैमरा खरीदने के लिए 3 करोड़ 93 लाख रुपए दरकार। NCOC की तशहीरी मुहिम के लिए 4 करोड़ की ग्रांट की मंजूरी भी शामिल। फर्रुख हबीब का रद्द अमल, ट्वीट में लिखा जिनके पास जहर खाने के पैसे नहीं वो वुज़रा कॉलोनी में घरों की आराइश के लिए पैसे मांग रहे हैं। 18 करोड़ रुपए PTI के एहतजाज को रोकने के लिए भी मांगे गए। वजीर आजम की मईशत पर ब्रीफिंग। अपने वजीर खजाना की जरूरत भी महसूस नहीं की। इत्तेहादियों को साथ खड़ा करके मीडिया से गुफ्तगू शुरू कर दी। वजीर खजाना कुछ देर बाद भागते दौड़ते नजर आए। आगे आने के लिए इधर उधर ताक झांक करते रहे, फिर चुपचाप कोने में खड़े हो गए। मुआशी टीम में तब्दीली नागुज़ीर है तो कर दी जाए। लंदन से भी पैगाम मिल गया। हुकूमत की गिरती साख पर नून लीग की सीनियर क़यादत शदीद परेशान। ज़राए के मुताबिक नून लीग का कहना है इत्तेहादी जमातों के कायदीन को भी हुकूमत का दिफा करना चाहिए। बिलावल भुट्टो से कहा जाए वो मुआशी सूरत हाल पर बात करें। तमाम वज़रा को कौमी असम्बली और सेनेट में हाजिरी यकीनी बनानी चाहिए। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब। वजीर आजम PM ऑफिस में इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ, DG ISI, दीगर अस्करी हुकाम और पार्लिमानी जमातों के सरबराहान शरीक होंगे। कौमी सलामती से मुतालिक मसाइल पर बातचीत होगी। कलअदम TTP के साथ मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट पेश। बलूचिस्तान के बजट का कुल हजम 612 अरब रुपए है। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। तरक्याती अखराजात का हजम 191 अरब रुपए से जायद। बजट में सेहत, तालीम, अमन व अमान, मवासलात को तरजीह। लैपटॉप स्कीम के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। मजदूरों की कम अज कम माहाना उजरत 25,000 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। 3,500 नई स्कीम्स के लिए 59 अरब रुपए मुख्तस। प्री मानसून बारिशों के तूफानी स्पेल ने तबाही मचा दी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। कोहलू में नदी नाले बिफर गए। सोनारी के करीब कौमी शाहराह का पुल बह गया। कोयटा और दीगर शहरों से ज़मीनी राबता मुनक़ता। जोब में नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। डेरा बुगटी में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। 3 अफराद जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में भी निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। सैलाबी रेला कई देहात की राबता सड़कें बहा ले गया। मुतादिद मकानात तबाह। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। पंजाब के कई शहरों में भी तेज़ बारिशें सड़कें नालों का मंजर पेश करने लगी। घरों में भी पानी जमा। शहरियों को मुश्किलात का सामना। इलेक्शन कमीशन ने PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं कि बाहर कौन क्या कह रहा है। इंसाफ के मुताबिक इस केस का फैसला होगा। दीगर पार्टीज के केस भी जल्द मुकम्मल होंगे। फर्रुख हबीब कहते हैं इलेक्शन कमीशन पर तहफ्फुज़ात हैं।
فیصلہ قانون کے مطابق آنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے تسلیم کر لیا کہ کیس فارن فنڈنگ کا نہیں، ممنوعہ فنڈنگ کا ہے۔ ممنوعہ فنڈنگ میں سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ پی ٹی آئی کا کیس تیزی سے سنا گیا۔ پی پی اور نون لیگ کے کیس کی بھی روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہونی چاہیے۔ وہ پولنگ اسٹیشنز سے دور رہنا چاہتے ہیں اور یہ ان کی پالیسی ہے۔ بیلٹ باکس سنیچنگ، اس صورتحال میں ہماری جو رینجرز ہیں یا فوج ہے وہ تھوڑا زیادہ پرو ایکٹیو رول دیں۔ بلدیاتی الیکشن میں امن و امان کے لیے چیف الیکشن کمشنر نے آرمی چیف کو خط لکھا۔ پالیسی کے تحت پاک فوج پولنگ اسٹیشن کی حدود سے دور رہنا چاہتی ہے، ہم سوال نہیں اٹھا سکتے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید کہتے ہیں کہ ہم نے فوج سے فلیگ مارچ سے ایک قدم آگے جانے کی درخواست کی ہے۔ جہاں بیلٹ باکس چھیننے یا عملے کو یرغمال بنانے کا ڈر ہو وہاں فوج کی ضرورت ہے۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ساکھ کھو دی تو عام انتخابات دفن کر دیں گے۔ عوام کا اعتماد الیکشن کمیشن پر کم ہوتا جا رہا ہے۔ الیکٹورل ریفارمز اور شفافیت کے لیے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ شہباز اسپیڈ ڈالر کی اونچی اڑان روکنے میں ناکام۔ ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 52 پیسے مہنگا ہو کر 211 روپے 48 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی 213 سے 215 روپے تک میں فروخت۔ فواد چودھری کہتے ہیں مڈل کلاس کی کمر ٹوٹ گئی، ڈالر 230 کا ہوگا تو کیسے گزارا کریں گے؟ ڈر ہے یہ نالائق ٹیم معاشی عذاب کے بعد کورونا کے عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ پوسٹ مارٹم کے لیے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی قبر کشائی 23 جون کو کی جائے گی۔ پولیس سرجن سمیہ سید کی سربراہی میں 6 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل۔ عامر لیاقت حسین کی سابقہ اہلیہ کا فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا اعلان۔ ڈسکا میں نہر میں تیراکی کا شوق نوجوان کی جان لے گیا۔ 19 سالہ حمزہ نے پل پر موٹر سائیکل کھڑی کر کے نہر میں ڈائیو لگائی۔ پانی میں کودنے کے بعد تیر کر نکلنے کی کوشش کی، کنارے تک پہنچنے سے پہلے ہی ڈوب گیا۔ 10 روز بعد پانی کے اوپر آنے پر لاش ملی، ورثاء کے حوالے۔ لوڈ شیڈنگ کے ستائے کراچی والوں کے صبر کا پیمانہ لبریز۔ مشتعل افراد کا نارتھ ناظم آباد میں کے الیکٹرک کے دفتر پر دھاوا۔ طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج، دفتر پر پتھراؤ بھی کیا۔ ایئر وائی نیوز اب بھی کچھ علاقوں میں بند ہے۔ عوام کا پسندیدہ ترین چینل نہ دکھانے والے کیبل آپریٹرز کا پیمرا کے سامنے اعتراف۔ پیمرا لاہور اور پیمرا ملتان میں الگ الگ سماعتیں۔ لاہور کے کیبل آپریٹرز نے اعتراف کیا کہ وہ ایئر وائی نیوز دکھانا چاہتے ہیں لیکن ہماری مجبوریاں ہیں۔ دباؤ پر ایئر وائی نیوز کو بند کیا۔ ملتان میں الفا کیبل کا مضحکہ خیز جواب، کہا کہ ایئر وائی کو ویورشپ ڈیمانڈ پر بند کیا۔ ایئر وائی نے درخواست کی کہ 3 سال کی ویورشپ ریٹنگ نکلوائیں۔ ایئر وائی نیوز کئی سال سے سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ناظرین کا پسندیدہ چینل ہے۔ برطانیہ میں 30 برس کے دوران ریلوے کی سب سے بڑی ہڑتال۔ لندن کے باسی سائیکلوں پر آ گئے۔ ٹرینیں بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات۔ ریلوے اسٹیشن پر سناٹا۔ 40,000 ملازمین نے تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے اور برطرفیوں کے خلاف ہڑتال کی۔ بیلجیم میں بھی مہنگائی کے خلاف عوام سڑکوں پر۔ برسلز میں 80,000 سے زائد مزدوروں کا مظاہرہ، تمام پروازیں منسوخ۔ ایشین بریڈمین ظہیر عباس کی طبیعت ناساز۔ ظہیر عباس کے اہل خانہ کی مداحوں سے دعاؤں کی درخواست۔ ظہیر عباس لندن کے اسپتال میں ICU میں زیر علاج ہیں۔ ظہیر عباس 100 فرسٹ کلاس سینچریز بنانے والے واحد ایشین کرکٹر ہیں۔ میرے کیپٹن بابر اعظم کو یہی سجیشن ہوگی کہ ایک وننگ کمبینیشن کھلانا اور کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کرنا۔ جب آپ اس شیپ میں ہو کہ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہو تو آپ کو تھوڑا فیوچر اور آگے کے لیے بھی پلاننگ کریں۔ تجربے کرنے سے نہ گھبرائیں، سابق کپتان یونس خان کا بابر اعظم کو مشورہ۔ پروگرام اسپورٹس روم میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، بطور لیڈر آپ کو بہت قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ قومی ٹیم کے لیے ورلڈ کپ سیمی فائنل تک رسائی مسئلہ نہیں، مستقبل کی پلاننگ کر کے ورلڈ چیمپئن بھی آسانی سے بن سکتے ہیں۔ اور ملک میں کہیں شدید گرمی تو کہیں بارش اور کہیں برف باری۔ گلگت اور مضافاتی علاقوں میں برف باری،
شندور اور چترال میں بھی برف گری، بابوسر ٹاپ پر پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ قدرت کے حسین نظارے دیکھنے آئے سیاحوں کی موج مستی، برف باری میں گانے بھی گائے، رقص بھی خوب کیا۔